بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف اور سنتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ جیسا کہ لسنرز آپ جانتے ہیں کہ اکثر پارکس وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں یا ایسی جگہیں جو کہ تفریح کا باعث ہے، تفریح گاہوں میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویران اور آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر انسانوں کا موجودگی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر بھی غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ ایسی ہی ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی ہے عبد المنان نے۔ عبد المنان کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ میں کالج میں پڑھا کرتا تھا اور ہمارے کالج کے قریب ہی ایک پارک تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا کالج میں جب کوئی فری ٹائم ہمیں ملتا تھا یا پھر شام کے ٹائم ہم لوگ اسی پارک میں بیٹھ کر سٹڈیز کمپلیٹ کیا کرتے تھے اپنی۔ بہت سے دوست مل کر وہاں پارک میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ سٹڈی بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کالج میں کوئی فنکشن تھا اور وہ کافی لیٹ نائٹ تک چلنا تھا، اس لیے ہم لوگ گھر والوں کو بتا کر آئے تھے۔ ابھی فنکشن سٹارٹ تھا اور ہم لوگ گھر سے کافی تیار شیار ہو کر آئے تھے۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے پرفیوم وغیرہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو فنکشن کے دوران ہم لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی، ہم لوگوں نے سوچا کہ اسی پارک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کچھ کھا پی کے وہاں سے آ جائیں گے۔ ہم نے وہاں کینٹین تھی، وہاں ادھر سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور پارک میں ہم نے دیکھا کہ لائٹس وغیرہ بھی تھی، تو ایک جگہ پر ہمیں ایک درخت کے نیچے ایک بینچ نظر آیا لکڑی کا بنا ہوا، اس کے اوپر جا کر ہم بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں کھاتے بھی جا رہے تھے۔ ایک دم سے میرا ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے تو بہت زیادہ سردی تھی ان دنوں میں حالانکہ، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے گرمی فیل ہو رہی ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے کہ تقریباً جنوری شروع تھا اور سردی اچھی خاصی تھی، تو ہم لوگ ہنسنے لگے کہ اس جنوری کے مہینے میں بھی تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی بات کا زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے باتوں میں مشغول رہے۔ بات کرتے کرتے جب میری نظر اس درخت کے اوپر پڑی تو بالکل شاخوں کے درمیان مجھے یوں لگا جیسے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ نیچے دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کی طرف ہی۔ میں نے جب تھوڑا غور کیا تو وہ ایک بہت ہی لمبے قد کی کوئی عورت تھی جو کہ وہاں پر سفید لباس پہنے ہوئے درخت کے اوپر ایک شاخ پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھی تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی بہت زیادہ لال آنکھیں تھی۔ میں جب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ ایک ٹہنی ٹوٹ کے بینچ کے اوپر آ کے گری، مگر اس سے پہلے ہی ہم لوگ وہاں سے ہٹ چکے تھے کیونکہ میں نے چیخ مار دی تھی پہلے۔ جیسے ہی میں چلایا ایک ٹہنی ٹوٹی درخت سے اور وہ آ کے اس جگہ پہ گری جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں چلایا تو میرے دوست ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ مجھے ہوا کیا، اور میں وہاں سے اٹھ کے بھاگنے والے سٹائل میں وہاں سے نکل گیا تھا تھوڑے فاصلے پہ۔ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ہوا کیا، میں نے ان سے کہا کہ جلدی سے واپس آ جاؤ، باہر اس پارک سے باہر نکلو۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، مگر میں نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، باہر آ جاؤ۔ پھر اوپر سے یہ ٹہنی کا ٹوٹ کے گرنا ہمارے لیے بڑا ایک سائن تھا کہ کوئی خطرہ ہے۔ میرا ایک دوست جس نے وہاں پر پرفیوم لگائی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ لوگ چلے جاؤ۔ ہم نے اس سے کہا کہ نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مگر وہ وہاں پہ جیسے اٹک کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں یہیں پر ہوں گا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ ایسے جم کے کھڑا تھا پتھر کی طرح۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے ہلا رہے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم سے لڑکی کی آواز میں کہنے لگا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ ہم لوگ اس کی آواز کو چینج ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے زبردستی اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ہم اس کو پارک سے باہر لے آئے، مگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اب ہم لوگ بہت گھبرا گئے تھے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو کال کرتے تو تب بھی ہمیں ڈانٹ یقیناً پڑنی تھی
کیونکہ وہ لوگ ہمیں یہ کہتے کہ ہم نے تو تمہیں وہاں پر فنکشن کے لیے بھیجا تو تم پارک میں کہاں سیریں کر رہے تھے۔ یہ بس سب باتیں سوچ کر ہم لوگوں نے گھر والوں سے کچھ نہ کہا اور اپنے دوست کو لے کر کالج کی طرف جانے لگے، مگر وہ بہت زیادہ زور لگا رہا تھا اور لڑکی کی آواز میں کہتا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، کچھ ایسے بول رہا تھا۔ جب ہم اسے کالج کے گیٹ پہ لے کے پہنچے تو ہمیں جو وہاں پر گارڈز کھڑے تھے انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو گھر تک پہنچایا اور گھر پر ہم اس کو چھوڑ کر خود اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ تھوڑی بعد اس کی والدہ کا فون آیا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں اس کو ہاسپٹل ہم لوگ لے کے جا رہے تھے، تم بھی وہیں پہ پہنچ جاؤ۔ جب ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے تو وہ بے ہوش تھا تقریباً اور کافی اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ ویسے نارمل ہے لیکن اس کو نفسیاتی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگ رہا ہے۔ اب ان کی بلا جانے کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ تو ہمیں ہی معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے اس کی والدہ کو تمام بات سچ بتا دی تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ ہم نے اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ پرفیوم وغیرہ لگا کر پارکس میں مت جایا کرو، مگر اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ انہوں نے مولانا صاحب تھے ان کے ایک اللہ والے جاننے والے تھے، ان سے انہوں نے بات کی، وہ اسی وقت ان کے گھر آ گئے۔ وہ کافی دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اس چیز کو جو بھی مخلوق تھی اس کو اس پہ حاضر کر دیا۔ جب وہ اس پر حاضر ہوئی تو وہ بہت زیادہ کانپ رہا تھا اور وہ مخلوق بہت زیادہ غصے میں تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس عاشق ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ہمیں اس کی خوشبو پسند آئی ہے۔ یہ باتیں سن کے تو اس کی والدہ رونے لگی اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ وہ ہمارا دوست تھا اور بہت اچھا دوست تھا۔ مگر مولانا صاحب کافی دیر تک پڑھتے رہے اور انہوں نے وہ اس کی باتیں نہیں سن رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے۔ بالآخر پڑھتے انہوں نے ایک دھاگا منگوایا، وہ دھاگا اشارے سے انہوں نے منگوایا، ہم لوگ جب انہیں دھاگا لا کے دیا انہوں نے اس پہ گرہ لگا دی اور جیسے جیسے وہ گرہ لگا رہے تھے وہ چڑیل جو چلا رہی تھی، وہ کہتی کہ مجھے اس سے جدا نہ کرو، میں اس سے جدا نہیں ہوں گی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ مگر مولانا صاحب نے ایک بھی نہ سنی اور وہ دھاگے کے اوپر گرے لگاتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے اور گرے لگاتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے آخری گرہ لگائی تو ہمارا دوست بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے وہ دھاگا اس کی والدہ کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس دھاگے کو کسی بہتے پانی میں ڈال دینا اور اس کو بالکل بھی ایک بھی گرہ کو آپ نے کھولنے کی کوشش نہیں کرنی، اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اور کچھ قرآن پاک کی آیات بتائی کہ آپ نے یہ آیات ان کا ورد کرنا ہے روز۔ اس کے بعد جب ہمارا دوست جاگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں پارک سے یہاں پہ کیسے پہنچ گیا ہوں۔ ہم نے اس کو اس وقت کچھ بھی نہیں بتایا اور اس بات کو آئندہ کے لیے اٹھا کے رکھا کہ ہم اس کو بتائیں گے بھی اور اس کو ماریں گے بھی کہ اس کی وجہ سے ہماری اتنا اچھا فنکشن ہوتا وہ خراب ہو گیا۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عبد المنان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور واقعی جب ہم پارکس میں جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جو ویران ہوتی ہے، چاہے ہم گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرفیوم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو خوشبودار ہو اس کو اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح سے اکثر ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ خواتین یا کوئی پارٹی ہوتی ہے تو وہاں پر بہت تیار ہو کر جاتی ہیں، پرفیوم لگائے ہوتے ہیں، پھولدار گجرے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اور بناؤ سنگھار کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اگر کسی ایسی جگہ سے گزرتی جہاں پہ غیر مرئی مخلوقات موجود ہوں تو وہ مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ اکثر ان کے پیچھے آ جاتی ہیں یا پھر ان کے اوپر اپنا غلبہ پا لیتی ہیں، کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے یہ بناؤ سنگھار اور خوشبودار گجرے اور پھول اور پرفیوم وغیرہ لگا کر اگر ان کے ایریے میں جائیں تو وہ حاوی ہو جاتی ہے ہم پر۔ اس لیے
خواتین سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسے ماحول ہو تو یا کسی ایسی جگہ پر جانا ہو جہاں پر آپ کو شادی بیاہ ہے، تو آپ صرف اتنا ہی اہتمام کریں کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور اہتمام کریں، لیکن اگر وہاں سے نکل کر آپ باہر آتی ہیں تو کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر آپ کو شبہ ہو کہ آپ کے ساتھ غیر مرئی مخلوقات کا ٹاکرا ہو جائے گا، کیونکہ یہ مخلوقات خوشبو کی طرف اور ایسی چمکتی چیزوں کی طرف یہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، یہ مائل ہو جاتی ہیں اور یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں یا ان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں، ان کو ہوش سے بیگانہ کر دیتی ہیں، ان کے ہوش و حواس چھین لیتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے مانچسٹر سے۔ وقاص احمد پہلے بھی ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں اور اب آج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو سٹوری شیئر کی ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ ایک خاتون تھیں اور ان کو جانا تھا شادی پہ۔ یہ آزاد کشمیر سے سٹوری کا جو تعلق ہے، ان خاتون کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا، تو اسی حوالے سے وہ خاتون کافی تیار ہوئیں اور انہوں نے خوشبودار پھول اور گجرے جو تھے وہ پہنے اور ان کو کافی اچھی طرح سے تیار ہو کے وہ شادی کی تقریب میں گئیں۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے جب واپس آ رہی تھیں تو ایک جگہ ویرانے میں آ کے ان کی گاڑی خراب ہوگی۔ اب شوہر گاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے، یہ کافی دیر بیٹھی تھی، اس کے بعد یہ کافی تھک گئی تھیں اور بیٹھ کے تو یہ گاڑی سے اتر آئیں اور وہاں پر گھومنے لگیں۔ چونکہ وہ علاقہ ویران تھا، وہاں پر درخت وغیرہ تھے اور سبزہ بھی تھا، تو یہ وہاں پہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے جا کے رک گئیں۔ تھوڑی دیر یہ وہاں پر رکی نہیں، اس کے بعد آ کے گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گئی، مگر ان کو یوں لگا کہ جیسے ان کا بدن جو ہے بہت زیادہ وزنی ہو گیا ہے، ان کے بدن کے اوپر وزن بڑھتا جا رہا تھا، ان کے کندھے بہت بھاری ہو چکے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر جو تھا گاڑی تک، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں جو پہلے بڑا آرام سے چلتی ہوئی گھومتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی تھی، اب مجھے گاڑی تک جانا میرا دوبھر ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے کندھوں کے اوپر کوئی منو وزن آ گیا ہے اور میرا بدن بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا اور درد کر رہا تھا۔ کہتی ایسا لگتا تھا کہ مجھ پہ کوئی بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی اور آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی، مگر میرا بہت زیادہ برا حال تھا، مجھ سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اس قدر میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے گھر لے کر آئے تو میں بڑی مشکل سے گاڑی سے نیچے اتری، اتنا کہ میرے شوہر کو مجھے سہارا دے کے گھر کے اندر تک لانا پڑا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے فوری طور پہ وہیں سے دوبارہ انہوں نے ہاسپٹل میں لے گئے، وہ ایک ہاسپٹل تھا قریب ہی، وہاں پہ گاڑی میں بٹھا کے وہاں تک پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے میرا سب کچھ جب چیک کیا، بی پی بھی نارمل تھا، ہر چیز نارمل تھی، مگر میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور بہت زیادہ ویکنیس اور بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ میری اس قدر بری حالت ہو چکی تھی کہ میں ساری رات سو نہیں پائی، کبھی میں بیٹھتی تھی کبھی میں لیٹتی تھی اور بہت ہی زیادہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی چل پھر رہا ہے، وہ جو کوئی بھی تھا وہ میرے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا لباس میرے ہاتھ سے ٹکرا جاتا تھا، اس کے قدموں کی چاپ میں سنتی تھی مگر دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مجھے پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی، جیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں خوف زدہ ہوں، مگر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، بار بار میں ڈرتی تھی اور اپنے شوہر کو اٹھا دیتی تھی، جگا دیتی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ آیت الکرسی پڑھو۔ پھر میری حالت سے اور تمام میرے معاملات دیکھ کے وہ اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے کال کی اور ایک اللہ والے تھے ان کو گھر بلا لیا۔ وہ جو اللہ والے تھے جب وہ گھر آئے تو وہ ایک دم سے ٹھٹک گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی شیطانی قوت داخل ہو چکی ہے، کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق جو کہ برے کام کرتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے،
وہ آپ کی بیوی پر عاشق ہو چکی ہے اور وہ آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے اور وہی آپ کی بیوی کو تنگ کر رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کافی دیر قرآن پاک پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے کہنے لگے کہ وہ شیطانی قوت جو بھی ہے، وہ غیر مرئی مخلوق، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بیوی پر عاشق ہوں اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے میاں کافی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، میں بھی گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، مگر وہ جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس مخلوق کو اس گھر سے نکال دیں بغیر نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پانی دم کر کے دیا جو میں نے پیا اور مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ میرے جو بدن پہ وزن تھا وہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا اور انہوں نے کچھ تعویذ بھی دیے پہننے کے لیے اور گھر میں چھڑکنے کے لیے پانی بھی دم کر کے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیات بھی بتائی جو کہ ہم نے ورد کرنا تھا اور انہوں نے کہا کہ مغرب اور عشاء کے وقت جانا آنا بند کریں، اگر کہیں بہت ضروری جانا بھی ہو تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ جایا کریں، کبھی بھی اکیلے اس طرح سے آپ کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اور مغرب کے وقت خاص طور پر ایسی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں جگہ کہ جہاں پر ان کو داخل ہونے کی جگہ ملے یا ایسے لوگ جن کے اوپر وہ قبضہ کر سکے، ان کو تنگ کر سکے۔ اس کے بعد میں نے یہ اپنی روٹین بنا لی کہ میں مغرب کے بعد کہیں بھی نہیں نکلتی تھی، بہت کم ہوتا تھا کہ بہت ضروری کہیں جانا ہوتا تھا، مگر وہ بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی۔ اکیلی میں نے دوبارہ سفر کرنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ یہ کہانی میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ، یہ میسیج ہے میرا ان سب لڑکیوں کے لیے، ان لیڈیز کے لیے جو کہ بناؤ سے گھار کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہیں اور پھر بعد میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے یا اپنے شوہر کے بغیر یا کسی کے بغیر اکیلی کہیں سفر کرتی ہیں۔ ان سب کے لیے میسیج ہے کہ خدا کے لیے جب باہر گھر سے نکلیں تو اپنا آپ کور کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ پرفیوم وغیرہ استعمال نہ کریں، خوشبودار چیزیں استعمال نہ کریں۔ جب آپ اس منزل پہ پہنچ جاتے تو ادھر جا کے بے شک لگا لیا کریں، لیکن جب ویرانے میں کہیں آپ نے جانا ہو تو ایسی چیزیں آپ استعمال نہ کریں، اور اگر کبھی استعمال کی ہو اور آپ کو مجبوری میں ویرانے سے گزرنا پڑے تو کوشش کریں کہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، گاڑی سے باہر نہ نکلیں اور درختوں وغیرہ سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک میسیج دیا ہے، امید ہے کہ جو بھی سنیں گے اور وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہی ہوگا ان کو یقیناً۔ اور بہت شکریہ وقاص، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے احمد نے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ سے لاہور کی طرف جا رہا تھا اور میں اور میرا دوست دونوں کار میں سوار ہو کے جا رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، ہم آرام سے جا رہے تھے ٹریول کرتے ہوئے، کیونکہ شام ایک دم سے آ گئی تھی اور بادل کافی زیادہ گھیرے ہوئے تھے، لگ رہا تھا کہ کس وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ہمارے پاس سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ سوار گزرا، اس نے کراس کیا ہماری گاڑی کو اور آگے نکل گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہ تنہائی جا رہا تھا، تھوڑا سا وہ آگے نکل چکا تھا تو ہم پیچھے سے باتیں کرتے ہوئے کار میں جا رہے تھے۔ جب تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد دوبارہ ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسی روڈ پہ جو کافی تیزی سے گزرا تھا، وہ وہاں پر بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور اب اس کے پیچھے کوئی سوار تھا، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہمیں دور سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہے، مگر اس کا لباس عجیب سا ہمیں محسوس ہوا۔ جب ہم تھوڑا قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ کوئی بالوں والی مخلوق تھی جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن میں ڈالا کہ یہ اس کے ساتھ یہ کون بیٹھ گیا اور یہ کیسے، کہاں سے یہ مخلوق اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہے، اور بہت سلو اس کا موٹر سائیکل چل رہا تھا۔ ہم جب اس کے قریب سے گزرے تو اس کے چہرہ جو تھا بالکل نارمل تھا، اس کو شاید علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، مگر وہ جو کوئی بھی پیچھے تھا یہ مخلوق بہت زیادہ خوفناک تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا کے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے وہاں سے آگے نکل آئے۔
جب ہم تھوڑا آگے آگے تو ایک جگہ پر ہمیں روڈ کی سائڈ پہ چائے والے کا ڈھابا نظر آیا اور ہم نے سوچا کہ چائے کا ایک ایک کپ پی لیتے پھر آگے بڑھیں گے. وہاں پر ہم بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. چائے کا ہم نے ایک ایک کپ پیا تو تھوڑا سا ہمارے بدن کے اندر جان آئی, بہت زیادہ ٹھٹرے ہوئے تھے ہم نے سوچا ایک ایک کپ اور پی لیتے ہیں. ہم نے چائے والے سے کہا دوبارہ سے ہمیں ایک ایک کپ چائے کا اور بنا دو. بہت مزے کی چائے تھی. اس نے دوبارہ سے ہمیں چائے بنا کر دے رہا تھا. اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی وہاں پر آیا موٹر سائیکل پہ, اور وہیں پر اس نے روکی اور اس سے آرڈر دیا کہ ایک کپ کا چائے کا میرے لیے لے آؤ. اب وہ اس کے پیچھے وہ مخلوق نہیں تھی بیٹھی ہوئی, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا. ہم نے اس سے بات کی کہ ہم نے تمہیں راستے میں آتے ہوئے دیکھا تھا, اور اس کے بعد جب آگے آئے ہیں تو تمہارے ساتھ ہم نے ایک بالوں والی مخلوق بیٹھی ہوئی دیکھی تھی. تو یہ سن کر اس کا رنگ ایک دم سے پیلا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ وہ کون, میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. مگر یہ تھا کہ مجھ سے موٹر سائیکل چل نہیں رہی تھی, میری موٹر سائیکل وزنی بہت ہو گئی تھی اور میں بڑی مشکل سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا, لیکن میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. ہم نے اس کو تمام بات بتائی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے اور مرید کے تک میں جاؤں گا, تو آپ پلیز میرے ساتھ ساتھ چلیں, میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں, لیکن میں اب اکیلا نہیں جاؤں گا. وہ ڈر رہا تھا. ہم لوگوں نے اپنی چائے ختم کی, تب تک وہ بھی ختم کر چکا تھا. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مرید کے تک اس کو چھوڑا. اس کے بعد اپنے گھر کی طرف ٹرن ہو گئے اور ہم آگے بڑھ گئے. یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی اور مختصر سٹوری تھی آپ کی. اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں عام جگہ پر, روڈز پہ, پارکس میں, کہیں پہ بھی یہ مل جاتی ہیں انسان کو, اور انسان کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ وہ موجود ہے, مگر یہ اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے. امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوریز اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, اور نئی سٹوریز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور امید ہے کہ اچھی یا بری جیسی بھی لگے پلیز فیڈ بیک دیا کریں. آپ کے فیڈ بیک کا ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ.